آج جو ہم کنٹینیو کریں گے آلریڈی کچھ چیزیں ہم کر چکے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو کوئک ریویو کرا دوں نماز کے بارے میں جو چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اذان کے بارے میں دیکھیے، پھر اذان کس طرح ہوئی اور اذان میں کیا کیا ہم اس میں پڑھتے ہیں، اذان میں وہ چیزیں بیان کی گئی تھی۔ تو اذان ایکچولی جو ڈریم آیا تھا اور ڈریم کے تھرو پتہ چلا کہ کیا، پہلے تو ناقوسا بچانے کی بات ہوئی تھی، پھر اس کے بعد جب ڈریم ڈسکرائب کرے کہ مجھے یہ خواب آیا تھا صحابہ اکرام نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ٹھیک ہے، اور پھر سارے جو الفاظ تھے اذان کے وہ بھی بتایا گیا، اور پھر اذان کے بعد ہم کیا جواب دینا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، وہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں نماز کے اس میں۔ اور پھر یہاں پر آج ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے انشاءاللہ، اذان کا جو ہے، اذان کے جواب اور بعد کی دعائیں، یہ آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیا دعا پڑھنا ہے۔ آپ میرا پارٹ 1 اور 2 انشاءاللہ آپ ریفر کر سکتے ہیں اس کو۔ تو لیٹس موو آن، اور ہم وضو کے بھی دعائیں دیکھ چکے تھے، پھر بھی میں آپ کو ایک بار بتا دوں وضو کے بعد کی دعائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ ایک دعا ہے، اور پھر دوسرے دعائیں بھی ہے یہاں پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ جو دعائیں ہیں 8 دروازوں میں سے کہیں سے بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یہاں حدیث ہے کہ انٹر کرنے، تو ہم چاہتے کہ ہم اچھے سے اچھے عمل کریں اور انٹر ہو جنت میں، تو آپ کون سی بھی دعا، جیسا یہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اور پھر جعلنی من رسول اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من متطہرین، یہ والی دعا بھی ہے، جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے آپ وہ دعا پڑھیے، لیکن وضو کے بعد جب آپ باہر آئیں گے تو یہ دعائیں پڑھیں گے۔ تو یہ ساری دعاؤں کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہم دین پہ اچھے سے عمل کریں، جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو عمل میں لائیں، تو بہترین وہی ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں ساتھ میں اس پہ عمل بھی کریں۔ اور پھر اب ہم آگے دیکھتے ہیں، آگے کا ہم آج کا چیپٹر کریں گے، اور یہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ والی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہاں پر بولنے کا مطلب کیا ہے، بہت سارے دعائیں ہیں، اور جو آپ کے لیے آپ کو کنوینئنٹ ہے آپ وہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں، اب آج کا جو ہم نیو چیپٹر کر رہے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں، یہ سب ہم کیوں سارے چیپٹرز کر رہے ہیں، تاکہ ہماری نمازیں بیسٹ آف دی بیسٹ ہو جائے، کیونکہ فرسٹ تھنگ دا کوشچن ول بی آسکڈ، کیا پوچھا جائے گا، نماز، اگر ہماری نمازیں اچھی ہیں تو سب چیز بہتر ہے، اگر نماز ہماری ناقص ہے تو کیا فائدہ، بولیے، تو ہماری نمازوں کو ہم امپروو کرنا چاہیں، مسجد میں پہلے دائیں پاؤں رکھے، مطلب رائٹ فٹ آپ پہلے مسجد میں رکھیں گے، وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے، رائٹ فٹ اندر رکھنے کی بات۔ اور پھر سیدنا ابو سید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ کہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، الحمدللہ آپ سب کو یاد ہے، آئی تھنک ویکینڈ اسکول میں بہت سارے بچوں کو یہ آلریڈی یاد ہے، اگر یاد نہیں بھی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اچھے سے اس کو یاد کر لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، تو یہ دعا میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے، اعوذ باللہ العظیم و
बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। तो ये वाली दुआ पढ़ते थे, तो ये वाली दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाली दुआ भी पढ़ सकते हैं और वो वाली दुआ भी पढ़ सकते हैं। तो दो भी अगर दुआएं आप याद कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको बार बार मतलब दोहराऊंगी भी, ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। पहली वाली दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा इफ्ताहली अब्वाबा रहमतिका। ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। तो यहाँ पर दो चीजें, दो दुआएं हैं। आपको जो दुआ आपके लिए कन्वीनियंट है, यू कैन रिसाइट दैट दुआ। आपकी जो कन्वीनियंस है, आपका जैसा आपको ठीक लगे, आप वो कर सकते हैं इंशाल्लाह। और इसमें हम देख रहे हैं कि आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिही क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। ये वाली दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। जो आपके लिए मतलब कन्वीनियंट है, आप दो वो दुआ आप यू कैन डू इट इंशाल्लाह। और फिर मैं शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह लेता हूँ जो इंतहाई अजमत वाला है। मैं इसकी इंतहाई मोहतरम चीज़ की पनाह लेता हूँ और इसके सुल्तान कदीम की पनाह लेता हूँ। तो यहाँ पर हम दुआ में क्या है उसके मायने मैं आपको वो बयान कर रही थी। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो दुआएं हम देख रहे हैं, तो ये ऑलरेडी नमाज नबी में हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये जो बुक है इसमें सिर्फ दुआएं कंपाइल करे हुए हैं एक जगह, ताकि जो लोग अगर दुआएं उनको बराबर से याद नहीं है, तो एक माने में उनके लिए एक याद दहानी है और कन्वीनियंट है, सबके लिए आसानी से याद कर लें इंशाल्लाह। और मैं शैतान मरदूद की शर से अल्लाह की पनाह लेता हूँ जो इंतहाई अजमत वाला है। मैं इसकी इंतहाई मोहतरम चीज़ की पनाह लेता हूँ और इसके सुल्तान कदीम की पनाह लेता हूँ। इंसान जब ये कह लेता है तो शैतान कहता है कि आज सारा दिन के लिए ये मुझसे महफूज हो गया है। तो अब शैतान क्या समझता कि अच्छा आज पूरा दिन ये सेफ हो गया मेरे से। अब यहाँ पर सैयदना फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो बेटी थी, फरमाती हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुआ करते तो फरमाते थे बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबी व इफ्ताह ली अब्वाबा रहमतिका। ये थर्ड वाली दुआ है। देखिए थ्री दुआज देखे अभी तक हम। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जो आपकी कन्वीनियंस है, जो आपको फील होता है कि आपके लिए आसान है, यू कैन गो फॉर इट। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही दुआ वो करना है। तीनों में से आपको फील हो रहा है कि अच्छा ये दुआ आसान है, यू कैन गो फॉर इट, वो दुआ आप पढ़ लीजिए। जो आपको महसूस हो रहा है कि आपके लिए आसान है, वो दुआ आप पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। तीन भी दुआएं मैं फिर से आपको याद दिला दूं। थर्ड वाली दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबी इफ्ताह ली अब्वाबा रहमतिका। अब यहाँ पर ये दुआ में हम क्या कह रहे हैं? अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह के रसूल पर सलाम। ए अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। तो हर दुआ में जो एक मसनून जो बात कहते हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई कि क्या कह रहे हैं इस दुआ में। तो वही यहाँ पर बात बताई जा रही है कि दुआ में क्या क्या बात हो रही है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह के रसूल पर सलामती। तो अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। और इस दुआ में अच्छा ये थ्री दुआ जैसा मैं बोली थी, क्विकली आपको स्नीक करा दूं, एक बार बता दूं फिर से।
فرسٹ والی دعا کیا ہے؟ یہ والی دعا ہے. جب یہ ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، یہ والی دعا ہے. تو آپ یہ والی دعا آپ جب مسجد میں داخل ہوں گے تو یہ والی دعا شیئر یہ والی دعا آپ پڑھ سکتے. اور اب یہاں پر اور ایک دعا جو میں بتائی اس میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اور یہ دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے. اس کی انتہائی محترم چیز کی پناہ لیتا ہوں اور اس کے سلطان قدیم کی پناہ لیتا ہوں. تو جب انسان یہ کہہ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج سارا دن کے لیے مجھ سے محفوظ ہو گیا. تو کیا ہو رہا؟ جب یہ کہہ رہے ہیں تو انسان سیف ہو جا رہا، پروٹیکٹ ہو جا رہا، وہ پورا دن کے لیے وہ پروٹیکٹ ہو جا رہا. تو یہ دعاؤں میں دیکھیے آپ کتنی تاثیر ہے، دعاؤں میں کتنا اثر ہے اور کتنی امپورٹنس ہے دعاؤں کی. تو ہم دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں پڑھنا چاہیے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے. اب تھرڈ والی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ وسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی افتح لی ابواب رحمتک. اب یہ دعا کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے رسول پر سلامتی. اور اے میرے اللہ سے بول رہے ہیں کہ میری گناہوں کو بخش دے. ذنوب کیا ہے؟ ذنب کی جمع ہے. اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. دیکھیے یہاں پر الفاظ دیکھیے، افتالی فتح یفتح سے ہے، کوئی چیز کھولنے کے لیے آتا. تو کیا چیز کھولنے کے لیے آ رہا؟ فتح یفتح کے دروازے کھولنے کے لیے بات ہو رہی. تو کیا دروازے؟ کس کے دروازے؟ ابوابا. ابوابا باب کی جمع ہے، ڈور کے لیے آتا. کئی بار ہم جب سعودی جاتے تو کیا ہوتا؟ فلاں ڈور فلاں ڈور کیا بولتے؟ ابواب، باب کی جمع. تو یہ ڈور کھولنا، یہ تو وہ کیا ہے؟ ابواب اسی کو کہتے ہیں. اور پھر یہاں پر رحمتی کا، رحمت کے کس طرح کے دروازے کھول دو بول رہی؟ رحمت کے دروازے کھولنے کی بات ہو رہی. تو یہاں پر یہ بہت مطلب اب جامع دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے. آپ کون سی بھی دعا اس میں یاد کر سکتے، آپ کی اپنی کنوینئنس ہے. پھر اب ہم آگے دیکھتے ہیں مسجد سے نکلنے کی دعائیں. ابھی ہم آج کا جو چیپٹر شروع کرے تھے مسجد میں داخل ہونے والی دعا، اب مسجد سے نکلنے والی دعائیں ہیں. سیدنا ابو اسید سے روایت ہے اب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد سے نکلتا ہو تو اپنا بائیں پاؤں، اچھا جاتے وقت ہم کیا کرے تھے؟ رائٹ فٹ اندر رکھے تھے. اب باہر نکلتے وقت لیفٹ فٹ باہر نکالیں گے. بایاں مطلب لیفٹ، بایاں پاؤں مسجد سے باہر رکھے اور یہ دعا مانگے. تو اب باہر جب مسجد کے باہر ہم پاؤں رکھیں گے تو کیا دعا کریں گے؟ اللہم انی اسألک من فضلک. تو اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک. تو فضل کی دعا کریں. اور دیکھیے فضل کی دعا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ کا فضل مانگنا. اللہ کا فضل از سو امپورٹنٹ. تو یہاں پر یہ دو جو ڈفرینٹ دعائیں ہیں اس میں اللہم انی اسألک من فضلک. تو اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اللہم دیکھیے ہمیشہ جو اللہم کامن دعاؤں میں یہ مینشن کیا جائے گا. اور انی مطلب انڈیڈ بولتے نا، بے شک میں، اس طرح سے ہے. اور من مطلب سے، فضلی کا فضل ہے، فضل جو باؤنٹی بولتے نا اسی کو کہتے ہیں فضل، باؤنٹی. تو یہاں پر بول رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگ رہے ہیں، باؤنٹی مانگ رہے ہیں اللہ سے. تو یہاں پر اللہ کا جو فضل مانگ رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اب دیکھیے ایگزٹ کر رہے ہیں، مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، لیکن مسجد سے ایگزٹ بھی کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، نیک دعا کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ اب اس میں مطلب اب آپ آؤٹ آف دا مسجد ہے، مسجد سے آپ باہر آ گئے، لیکن مسجد سے باہر بھی آ گئے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں.
اور سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب مسجد کے باہر نکلتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجے اور کہے اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے محفوظ رکھ۔ تو کیا یہاں پر جب نکلتے جب 2 دعا سے، ایک کیا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں بے شک تجھ سے سوال کرتا ہوں فضل کا۔ اب دوسری دعا میں کیا ہے اللہ مجھے شیطان مردود سے محفوظ رکھ۔ اب آپ آؤٹ آف دا مسجد آ گئے، آپ ایگزٹ کر رہے ہیں، مسجد کے باہر نکل رہے ہیں، تو اب مسجد کے باہر نکل رہے ہیں تو کیا ہے، تو اب آپ مسجد میں نہیں ہیں، تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ناؤ ایون دو یو آر آؤٹ آف دا مسجد، پہلے تو لیفٹ فٹ سے باہر نکلنا ہے اور انٹر ہوتے جب کیا کرنا ہے رائٹ فٹ انٹر ہوتے وقت رائٹ ڈالیں گے اور لیفٹ سے ایگزٹ کریں گے۔ دیٹ از دا تھنگ، ناٹ اونلی دیٹ، پھر دعائیں بھی کریں گے۔ دیکھیے دعاؤں میں بہت تاثیر ہے، ہم سمجھتے کہ دعائیں پڑھنا نہیں، اس میں بہت زیادہ تاثیر ہے اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں سے بہت زیادہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ چینج لاتا، تو دعاؤں کا ہم اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دعائیں ہیں اور کون سی دعا کب پڑھنا ہے، یہ فورٹریس آف مسلم میں بھی ہے، دیکھیے جو حسن المسلم کہتے ہیں نا، اس میں بھی آپ کو یہ دعائیں مل جائیں گی۔ اللہم عاصمنی من شیطان الرجیم، میں بار بار دہرا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اب تھرڈ والی دعا ہے سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے تو کہتے بسم اللہ وسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی افتح لی ابواب فضلک، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے رسول پر سلامتی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ تو یہاں پر اللہ سے فضل مانگ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ سارے دعاؤں میں جو تھنگ ہم بار بار ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سے ہم فضل مانگ رہے ہیں، ایون تو ناؤ یو آر آؤٹ سائڈ دا مسجد، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب مسجد کے باہر ہو گئے ہم آپ کو فضل کی ضرورت نہیں ہے۔ آف کورس وی وانٹ فضل، ہم کو مسجد کے باہر بھی اللہ کے فضل کی ضرورت ہے، تو اللہ سے ہم گڑ گڑا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر ہو، ہم اللہ سے دعا کرنا چاہیے، فضل مانگ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرنا یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ جو ایک دعاؤں میں تاثیر ہے اور دعاؤں کا ہر دعا کا جو ایک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ یہ دعا جب پڑھو، ایک سنت کا طریقہ ہے ہمارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے کیے، تو ہم بھی دعاؤں کا اہتمام کریں گے، دعاؤں کے اہتمام میں ہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہم بھی اسی طرح ہی کریں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے بسم اللہ وسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی افتح لی ابواب فضلک، تو یہ والی دعا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تکبیر اور تحریم، مطلب اللہ اکبر، نماز کا اول تکبیر و تکبیر تحریم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نماز کی ابتدا ہوتی ہے، مطلب یہ کیا ہے یہاں سے نماز کی ابتدا ہو رہی، نماز کی سٹارٹ ہو رہی، نمازی پر بہت سے حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، مثلا ادھر ادھر دیکھنا، دیکھیے جب آپ نماز میں ٹھہرتے آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ٹھہرتے، تو آپ کے لیے ادھر ادھر دیکھنا، تانگ جھانک کرنا یا مائنڈ کہیں اور جگہ رکھنا نہیں، مثلا ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، باتیں کرنا یا جو ہسبینڈ وائف کی بات چیت یا تعلق ہے وہ سب چیزیں منع ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے نا۔ اللہ اکبر مطلب کیا ہے، نماز کا اول تکبیر ہے یہ، اور یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کو، اس کے لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نماز کی ابتدا ہوتی، یہ کیا ہے تکبیر تحریمہ کیا ہے اللہ اکبر کو کہتے، اس سے نماز کا سٹارٹ ہو رہا، اور اب اس میں کیا ہے حلال چیزیں بھی حرام ہو جا رہے ہیں، گفتگو کرنا، بات کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، غیر ضروری ہلنا ڈھلنا یا کنسنٹریشن ادھر ادھر کرنا، بات کرنا، ایسا کچھ بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ اب دعائیں استفتاح، سورۃ فاتحہ سے پہلے سیدنا عائشہ سے روایت ہے جو آپ کی وائف تھے، وہ کہتی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز
شروع کرتے تھے تو کہتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. کیا کہتے؟ اے اللہ پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ، تیرے نام بڑا برکت ہے، تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوائے کوئی معبود نہیں. تو ہم یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم، اے اللہ پاک ہے تو، سبحانک پاک ہے تو، اللہم و بحمدک، سبحانک پاک ہے تو اپنی تعریف، حمد ہے تعریف، بحمدک تعریف کے ساتھ، بحمدک و تبارک اسمک تیری نام بڑائی و بابرکت ہے. تبارک کیا ہے؟ برکت سے ہے. اسم کا نام سے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا نام بہت برکت والا ہے. و تعالی جدو کا، تیری شان بہت بلند ہے، جدو کا، اور تیری سوائے کوئی معبود نہیں. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیرے سوائے کوئی معبود نہیں. دیکھیے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نماز کا میننگ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تو ہماری کیسی نماز ہے؟ وہ ٹوٹی پھوٹی نماز ہے. ہم چاہتے کہ ہماری نماز اچھے سے اچھی ہو جائے، تو ہم کیا چاہتے؟ تو یہ دعائے استفتاح، تو یہ ہم کوشش کرنا چاہیے کہ اچھے سے اچھے نماز میں خشوع خضوع. بہت سارے لوگ کنسنٹریشن سے پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے دعاؤں میں نا، کبھی آپ غور کریے، کبھی دمہ فتح کسرہ کا کوئی نہ کوئی ایسی چیز مس ہو رہی، ہم وہ بھی نہیں چاہتے. دیکھیے جب ہم کوئی کورس کر رہے ہیں، فار ایگزامپل سمجھیے کہ میں کوئی اسلامک یونیورسٹی میں انرول ہوں، میں کورس کر رہی ہوں، جیسے آئے دن میں کورسز کرتے رہتی ہوں، پڑھتی بھی ہوں، پڑھاتی بھی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ 100 آؤٹ آف 100 آ جائے، مجھے پورا فل اسکور آ جائے. تو ویسے ہی ہم اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس پورا فل آن فل مارکس لینا چاہ رہے ہیں. کوئی اس میں ڈیمینشنگ نہیں چاہ رہے، ہم نہیں چاہ رہے کہ اس میں کچھ بھی لیس ہونا، isn't it؟ تو اسی لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے. ان دا اینڈ میں جو آج کا چیپٹر کا ہے وہ کوئکلی ریویو کراؤں گی. اس سے پہلے کے جو 2 پارٹس کرے ہم نماز کے اذکار، آپ کو فیس بک پہ بھی مل جائیں گے اور یوٹیوب پہ بھی. اگر آپ کو پھر بھی مشکل ہو رہی، قرآن فار آل بیان سرچ کریے آپ یوٹیوب میں، آپ کو مل جائے گا، اور اس میں پورے پلے لسٹ بنی ہوئی ہے. آفرین فاطمہ بنت ساجدہ قرآن فار آل بیان، 1 ورڈ ہے یہ. اس میں اردو میں، انگلش میں سارے بیان مل جائیں گے آپ کو. اور یہ اسپیشلی یہ جو بک کر رہے ہیں کیونکہ ہم نماز امپروو کرنا ہے. تو اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعائے استفتاح. سورۃ الفاتحہ سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں اس کو دعائے استفتاح. ریپیٹ کریے آپ، دعائے استفتاح. اور اس کو کیا کہتے ہیں یہ دعا کو؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اور اس کا میننگ کیا ہے؟ اے اللہ پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ، تیرا نام بڑائی والا ہے، بابرکت ہے، تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوائے کوئی معبود نہیں. اور جہاں جہاں ضروری ہے I'm gonna do the root word and meaning. جیسا کہ سبحانہ کا کیا ہے؟ سین بی با ہا، سبح یسبح، تسبیح بھی ہم بولتے ہیں نا سبحانہ کا، پاک ہے. سبحان الذی، وہی ورڈ ہے یہاں پر. اللہم مطلب اے اللہ، و بحمدک، واو کیا ہے؟ کنیکٹنگ ہے. کوئی بھی ورڈ ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اور جیسا ہم ایک بات کا تسلسل کر رہے ہیں، اور یہ ویسا. اور بحمدک، حمد کے ساتھ، ہا میم دال. حمد کیا ہے؟ یہ تعریف ایسی ہے صرف اللہ کے لیے ہے. وہ تبارک کیا ہے؟ برکت سے ہے، اور ایسی برکت ہے. اسموں کا، اسم ہے نام، اللہ کے نام میں. تعالی، تعالی کیا ہے؟ علو سے، بلند ہونا. جد کا، جد سے ہے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، مطلب اللہ کے سوائے کوئی بھی نہیں ہے. غیر، نو ون ادر دین اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اب سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے لیے میری ماں باپ فدا. مطلب دیٹس ہاؤ دے یوز ٹو ٹاک. جب ان لوگ بات کرتے تھے اس طرح سے باتیں کہتے تھے کہ me, my father and mother be, ایسا جیسا بولتے ہیں نا، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائے. their affection, the kind of affection they are expressing ہو جائے. تکبیر اور قرات کے درمیان کی خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھتا ہوں. پہلے آپ یہ انڈرسٹینڈ کریے،
پہلے یہ کیا ہے، یہ ہم پڑھے سبحانک اللہم، پھر اس کے بعد ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان، مطلب ابھی قرات سٹارٹ کرنے کے بعد یہ تکبیر تحریمہ پڑھ لیے نا، اس کے بعد قرات ابھی سٹارٹ نہیں کر رہے، اس کے درمیان تھوڑی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نا خود سے کوئی بات نہیں سمجھتے تھے، وہ کوشچن پوچھتے تھے، اور ان لوگوں کے کوشچن کیسے رہتے تھے، کچھ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. تو پہلے دیکھیے کوشچن بھی کر رہے ہیں تو کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پہ فدا ہو. پھر فرمایا کہ تکبیر اور قرات کے درمیان آپ جب خاموش رہتے تو کیا پڑھتے، تو آپ نے کیا فرمایا. اب آگے دیکھتے ہیں، اللہم باعث بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب. یہ دعا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا میں ٹرانسلیشن بھی بتاؤں گی، اور ورڈز جہاں جہاں ایلیبریٹ کرنا ہے I'm going to elaborate that, but try to concentrate how you have to pronounce the word. اللہم قینی من خطایای کما ینقی ثوب الابید من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. اے اللہ میرے اور میرے خطاؤں کے درمیان دوری ڈال دے. اللہم مطلب اے اللہ، باعد بینی و بین خطایا، باعد بینی و بین خطایا مطلب اے اللہ میرے اور میرے خطائیں، خطائیں مینس مسٹیکس کو جو بولتے ہیں خطا کرنا اردو میں جو بولتے ہیں، یو کین ایزلی انڈرسٹینڈ. اگر عربک آپ تھوڑا کانسنٹریٹ کرو نا، دعائیں ہیں اور قرآن کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، تھوڑا کانسنٹریٹ کرو، یو کوڈ انڈرسٹینڈ. تھوڑا روٹ ورڈ سمجھنے کی کوشش کریے. بینی اور بینا ایک ہی ورڈ ہوا، میرے اور آپ کے درمیان. دیکھیے بینی نی کی وجہ سے میری، میرے بیچ میں، میرے خطاؤں اور آپ کے درمیان دوری ڈال دے، جیسے تو نے. اب کیسا ہے خطایا، کیسی دوری ڈال دو بول رہے، کما جیسے کہ، بعدت بین المشرق والمغرب، کیسی دوری ڈالو بول رہے ہیں، ایسی دوری جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان. ایسٹ اور ویسٹ کتنا دور ہے. تو میرے جو خطائیں ہیں، اچھا خطائیں کس کو بولتے ہیں، جو مسٹیکس ہو جا رہے ہیں نا، غلطیاں ہو جا رہے ہیں نا، وہ ہے. لیٹ می کلیئر دیٹ، خطا کس کو بولتے ہیں. خطا اور سین میں فرق کیا ہے. خطا از لائک accidentally by mistake you are doing the mistake, you understand. مسٹیک کس کو بولتے ہیں، غلطی ہونا. غلطی کب کرتے آپ، ایکسیڈنٹلی غلطی کرتے نا، جان بوجھ کے تو غلطی نہیں کرتے نا، دیٹ از اے خطا. تو مشرق اور مغرب کے اتنی دوری ڈال دو بول رہے ہیں. اللہم نقینی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے خطاؤں سے پاک کر دے. اب کیا یہاں پر کیا بول رہے ہیں، من الخطایا کما ینقی. نقی کیا ہے، صاف کر دینا، پاک کر دینا، کلیئر کر دینا. مجھے نقی کر دے، مطلب پاک کر دے، جس طرح سفید کپڑا میلے کچیل سے، میل کچل سے صاف ہو جاتا. دیکھے ثوب کیا ہے، ثوب کپڑے کے لیے آتا. ابیض کیا ہے، بیدا، جو انڈے کے لیے بھی آتا نا سفیدی، ابیض بید مطلب وائٹنس، ویسا وائٹ کر دو بول رہے، سفید کر دو بول رہے. مینت دنس بول رہے کہ اس طرح سفید کپڑا جیسا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. ثوب الابیض من الدنس. پھر اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں، اللہم. پھر اللہم کا مطلب یس، اے اللہ، اغسل، اللہم اغسل، اے اللہ میری خطاؤں کو پانی، برف. اب کہاں پر ہے پانی، اللہم اغسل. مغسل اگر غین سین لام اس کا روٹ ورڈ ہے. غسل جو بولتے ہیں نا، اردو میں بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں غسل لینا ہے، تو غسل وہی ہے، مطلب شاور کی بات، جیسا ہم شاور لیتے ویسا ہی دھو دینا، پاک صاف کر دینا. کس چیز کو پاک صاف کرنے کی بات ہو رہی، خطا یا خطاؤں کو. اگین دس از مسٹیکس. اور کس سے صاف کرنے کی بات ہو رہی، بالمائی. مائی مطلب کیا ہے، پانی. یہ دیکھیں سیم ورڈ اگر سورۃ الملک آپ ریگولر پڑھتے، ماء غورن، یہ وہی ورڈ ہے لاسٹ آیت سورۃ الملک کی، آیت نمبر 30. If you don't know, just go ahead. آج آپ جب سورۃ الملک پڑھیں، go ahead and see the آیا، look into it. انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریے، کیونکہ انڈرسٹینڈ ہو جائے گا جب کوشش کریں گے. وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ. اب یہاں پر بول رہے ہیں کہ کیسا پاک کر دو بول رہے ہیں، برف اور
ओलों से धो डाल। बिलमाई सलजी क्या है, ओले बोलते हैं ना, तो हेल बोलते हैं, देखिए हेल जो उसको बोल रहे हैं। और बर्द क्या है, जो बर्फ होता है ना, तो बोल रहे हैं कि बर्फ से। आइस देखे ना, जब हम प्रेस करते आइस वाला, तो आइस कैसा निकल, यू नो व्हाट आइस इज, और व्हाट ओले क्या है वो भी आपको मालूम है, हेल क्या है और बर्फ क्या है। जैसा जो स्नो है, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बर्द मतलब जो सॉलिड आइस है, यू अंडरस्टैंड दैट, सॉलिड आइस की बात हो रही। और किस तरह वन शॉट में हम पूरी दुआ देखेंगे, क्या है, ए अल्लाह मेरे और मेरे खताओं के दरमियान दूरी डाल दे। तो मेरे और मेरे खताओं मतलब बिटवीन मी एंड माय मिस्टेक्स, उसके बीच में दूरी डाल दो, बोल रहे हैं। कैसा, जैसे तूने मशरिक और मगरिब के दरमियान दूरी डाली। कैसी दूरी डालो, बोल रहे हैं जैसा मशरिक और मगरिब के बीच में दूरी डाले ना, ए अल्लाह मुझे खताओं से पाक कर दे। फिर ये भी बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे खताओं से पाक कर दे, ऐसा पाक कर दो, क्योंकि दिस इज सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि ये जो हम दुआ बोल रहे हैं ना, मुझे ये बहुत दुआ पसंद आती है, इतना मुझे अट्रैक्ट करती है कि अल्लाह ताला से हम कैसा, मतलब हमारे दिल में रहता ना, अच्छा ये मेरे से ये मिस्टेक हो गई, ये चीज हो गई, और हम चाहते कि हम उस वो गुनाहों की, गलतियों की हम माफी मांगना चाहते। सो दैट्स व्हाट इट मीन्स कि हमसे गलती हो गई, और ये गलती हुई, अगेन आई रिपीट दैट, ये गलती है, खता हो गई, मिस्टेक हो गई। तो अल्लाह ताला से हम बोल रहे हैं कि ये मेरे से मिस्टेक हो गई, तो फॉरगिव करो मेरे को। ए अल्लाह मेरे और मेरे खताओं के दरमियान दूरी डाल दीजिए, जैसे मशरिक और मगरिब के दरमियान। कैन यू इमेजिन ईस्ट और वेस्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, वास्ट डिस्टेंस, इजंट इट। कैन यू इमेजिन ईस्ट और वेस्ट, दूरी डाल दे। और ए अल्लाह मुझे खताओं से पाक कर दे। अगेन वी आर सेइंग अल्लाह नक्कीनी मिनल खताया कमा युनक्की सवाबुल अबियद मिनद दनस, बोल रहे हैं कि मेरे को ऐसा पाक साफ कर दो, पहले तो दूरी कर दो। कोई चीज आप समझो, आपको यू हेट समथिंग, ओके, एंड यू वांट कि वो चीज दूर हो जाए। फॉर एग्जांपल कभी क्या होता, अपन ड्राइव करते रहते, अपने सामने कोई ऐसी गंदी सी स्मेल आते रहती, और मालूम होता कि एक ट्रक है ट्रैश का, तो अपन क्या करते, थोड़ा डिस्टेंस कर लेते, अपन स्लो डाउन हो जाते, यानी तो बहुत तेजी से चल जाते, इधर दिस और दैट, सो दैट यू कुड अवॉइड दैट। तो अपन गुनाहों से, खताओं से अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इतना डिस्टेंस कर दो मेरे बीच में और गुनाहों के बीच में। और बोल रहे हैं फिर उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट क्या बोल रहे हैं कि दूर डाल दे, ए अल्लाह मुझे खताओं से पाक कर दे। अब क्या बोल रहे हैं, खताओं से पाक भी कर दो, बोल रहे हैं, क्योंकि हम सबसे मिस्टेक्स होते, एक्सीडेंटली, जानते बुझते अपन लोग मिस्टेक नहीं करते, लेकिन हो जाते अपने से, खताओं से पाक कर दे। लुक एट द वर्डिंग्स, खताओं से। जिस तरह सफेद कपड़ा मैले कुचल, जैसा सफेद कपड़ा है, सौब, जैसा सौब में बताई कि इट यूज फॉर द क्लोथ्स, कपड़ों के लिए आता। अभी अदा बैदा से है, मतलब अंडे के लिए भी आता, सफेदी, दिस इज फॉर द वाइटनेस। तो कैसा बोल रहे हैं, व्हाइट कर दो, सफेद करो, मिनत दनस, मैल कुचल को निकाल दो। हैव यू एवर सीन कि कभी समझो कोई कपड़ा बहुत डर्टी हो गया, जब आप उसको साफ कर रहे हैं, तो कैसा हो जाता है, एकदम क्लीन, जैसा क्लोरोक्स में डाले, समझो उसमें से निकाले तो कितना व्हाइटनेस आ गई। तो वैसा बोल रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को है ना पूरे साफ कर दो, आप धो दो। कैसा धो दो, जैसा व्हाइट कर दो, मिनत दनस, मैल कुचल से निकाल दो। फिर उसके बाद बोल रहे हैं अल्लाह मगसिल, फिर उसको धो दो, उसको वॉश आउट कर दो। जैसा शवर लेने के लिए भी गुसल का वर्ड आता है ना, वही वर्ड यहाँ पर हुआ, खताया, या मेरी खताओं को कैसे धो दो, बोल रहे हैं पानी से। पहले बोल रहे हैं थ्री थिंग्स है, देखिए यहाँ पर मेंशन, पहले बोल रहे हैं वाटर, पानी, अलमा, बस सलजी वल बरद, फिर उसके बाद बोल रहे हैं ओलों से धो दो, जो हेल रहता ना उसको बोल रहे हैं, और फिर बर्फ से। अब यहाँ पर बोल रहे हैं बर्फ से, ओलों से, तो सल्ज और बर्द, एक क्या है कि बर्फ से धो दो, बोल रहे हैं, फिर उसके बाद ओलों से। तो अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं कि ऐसा। अच्छा, कौन सी दुआएं थे देखे थे, क्विकली हम फिर से एक बार रिव्यू कर रही हूँ मैं, कि यहाँ पर ये दुआ पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, इसको क्या कहते हैं, दुआए इस्तिफ्ताह। कैन यू रिपीट इट, दुआए इस्तिफ्ताह, ये सूरह फातिहा से पहले पढ़ेंगे। वी ऑल नो दिस राइट, हम बोलते सना पढ़ रहे हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। अच्छा, बिफोर दिस व्हाट हैपेंस, लाइक अब अपन तकबीर तहरीमा किसको बोलते हैं, अल्लाह अकबर को बोलते हैं। फिर से रिपीट करिए, तकबीर तहरीमा किसको कहते हैं, अल्लाह अकबर। जो नमाज के अव्वल तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं।
اور کیونکہ یہ نماز کی ابتدا ہوتی، دس از لائک اے اسٹارٹنگ آف دا نماز. آپ اللہ اکبر بولے، ہاتھ باندھیے، دس از لائک اے تکبیر تحریمہ. سو کیا کریں گے؟ اچھا، دوسری چیز کیا بولیں گے؟ دعائے استفتاح. اور ابھی پھر اس کے بعد یہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے کی بات ہوئی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سائلنٹ ہو گئے، تھوڑا خاموش رہتے. تو صحابہ اکرام پوچھتے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جو ابھی میں آپ کو دعا سمجھائی تھی، اللہم باعث بینی و بین خطایا کما بعدت، یہ والی دعا پڑھتے تھے. دس از اینڈ ناؤ تھرڈ تھنگ. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے. اس دوران لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، somebody asked him کہ اللہ اکبر کبیرہ. This is another dua. This is third one. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، اور صبح و شام اللہ ہی کی پاکی بیان کرنا ہے. تو یہ کیا ہوا کہ یہ جو دعا یہ ہے. اب اس کے بارے میں حدیث دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کہنے والا کون ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو کلمات کہے کس نے کہا؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس پر تعجب ہے. Like he was amazed, تعجب. چاہے کچھ words نا genuine اردو رہیں گے تو I'm gonna translate it into English. کیونکہ مجھے بھی لگتا ہے کہ it's hard to understand. Even جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنا genuine اردو they can't able to digest it. So کیا ہے، مجھے اس پر تعجب ہے. He was amazed کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. Like literally like آسمان کے دروازے کھول دیے. It was open. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا، کبھی ان کلمات کو نہ چھوڑا. He never abandoned. مطلب کون؟ عمر خطاب جب یہ بات سنے کہ یہ دعا پڑھنے پہ کیا ہوا تھا، ہیون کے ڈورز اوپن ہو گئے تھے. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کرتے تھے نا، تو صحابہ اکرام وہ عمل کرتے تھے. اتباع از لائک کبھی آپ سنو میں بوٹس پہن کے چلے اور وہ جو ایک فٹ مارکس بن گئے، تو وہ فٹ مارکس پہ آپ کیسے واک کرنا ہے، ایگزیکٹلی ہم کو اتباع سننا ایسا کرنا ہے، ایگزیکٹلی اتباع کرنا ہے. تو ہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتایا ایگزیکٹلی ہم وہی کریں گے. not more not less. ہماری طرف سے دیکھیے شریعت میں there will be no change. اب آپ دیکھیے ٹیکنالوجی میں کوئی بھی چینج ہو سکتا ہے. یہ آئی فون آ رہا، وہ اینڈرائڈ کا یہ فون آ رہا، فلاں ہم کا اپڈیٹ ورژنس آ رہی، ہم وہ ساری چیزیں اپڈیٹس کر رہے ہیں. But not in the deen. There is no update version in the deen. دین از کمپلیٹ، مکمل ہو چکا. اب کوئی لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چلے گئے، مکمل ہو گیا دین. قرآن اور سنت ہم کو پکڑ کے رکھنا ہے، پکڑ کے رکھنا ہے سینس اس پہ عمل کرنا ہے. تو آج کے ہم لیسن میں کیا کیا دیکھے تھے؟ ہم یہ جو کتاب کر رہے ہیں نماز کے اذکار، اذکار ذکر سے ہے. تو نماز میں ہم کیا کیا پڑھتے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. پہلے پارٹ میں ہم دیکھے تھے کہ نماز اذان کیسا مطلب کیسا ڈریم میں آیا اور کیا الفاظ ہے اور اذان کا جواب کیا دینا. سیکنڈ پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ وضو کے کیا دعائیں پڑھنا اور کیسا 8 ڈورز اوپن ہو جاتے ہیون کے. سیکنڈ پارٹ میں اگر آپ کو نہیں ملے تو آپ قرآن فار آل بیان آپ یوٹیوب پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور آپ کو فیس بک پہ بھی مل جائے گا آفرین فاطمہ بنت ساجدہ. تو آج ہم کیا دعائیں سیکھے تھے؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا. تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یو ہیو ٹو پٹ رائٹ فٹ. مسجد میں پہلے دائیں پاؤں، دائیں پاؤں کس کو بولتے ہیں؟ رائٹ فٹ بولتے ہیں. تو یہاں پر حدیث ہے. آج کے لیسن میں ہم کیا دیکھے تھے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ہم یہ سب جانتے ہیں، ویکینڈ اسکول میں کئی بار سیکھ چکے، بچے بڑے سبھی جانتے ہیں یہ دعا. تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. اوپن دا ڈور فار می. رحمت کے دروازے. دیکھیے ہم کو رحمت اس دنیا میں بھی چاہیے، آخرت میں بھی. جنت میں انٹر ہونے کے لیے بھی ایون تو آپ سارے ٹیسٹ پاس کریے لیکن without the rahma of Allah subhanahu wa ta'ala you can't enter Jannah.
तो यहाँ पर फर्स्ट दुआ ये सीखे थे। एंड देन सेकेंड दुआ क्या सीखे थे? औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। मैं शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह लेता हूँ जो इंतहाई अजमत वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है? करीम है, अजमत वाले है, कदीम है। मैं इसकी इंतहाई मुहतरम मतलब बहुत रिस्पेक्टेबल चीज़ है कि पनाह लेता हूँ और इसके सुल्तान कदीम की पनाह लेता हूँ। तो ये जब इंसान जब ये कह लेता है तो शैतान क्या करता? शैतान बोलता कि आज का सारा दिन के लिए ये मुझसे महफूज हो गया। तो इट्स लाइक अ कंप्लीट सिक्योरिटी मिल गई इंसान को। ये दुआ जब आप पढ़ेंगे तो आप सिक्योर हो जा रहे हैं, शैतान के शर में आने वाले नहीं है। और ये मस्जिद में बिफोर एंटरिंग द मस्जिद ये दुआ पढ़ना है और राइट फुट अंदर रखना है जब मस्जिद में जाएंगे। अच्छा, फिर हम थर्ड दुआ क्या देखे थे कि बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलुल्लाहि अल्लाहुम्मा ग़फिरली ज़ुनूबी इफ्ताली अब्वाबा रहमतिका। अब ये दुआ में हम क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाह तो अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम थी। ए अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, गुनाहों की बख्शिश मांगे और मेरे लिए अपने रहमत के दरवाजे खोल दे। अच्छा, मस्जिद से निकलने की दुआ। अब चलो मस्जिद में गए, आप नमाज पढ़े सब एंड नाउ एग्जिट करना है। तो पहले मस्जिद से जब बाहर निकल रही तो क्या करना है? बाएं पाँव से निकलना है, लेफ्ट फुट बाहर निकालना है। और इसमें हम क्या दुआ सीखे? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका। ए अल्लाह बेशक मैं तुझसे तेरी फजल का सवाल करता हूँ। अल्लाह की फजल, फजल क्या है? बाउंटी, बाउंटी मीन एक्स्ट्रा थिंग। और फिर सेकेंड दुआ हम क्या सीखे? अल्लाहुम्मा आसिमनी मिन शैतानिर रजीम। ए अल्लाह मुझे शैतान मरदूद से महफूज रख। देखिए अब आप बाहर निकल गए, अब वर्ल्डली चीजें कुछ घर के काम, बाहर के काम करेंगे, ठीक है। यू वेंट टू द मस्जिद, नमाज पढ़ ली, मन नमाज से फारिग हो गए, बाहर निकल रहे। तो ये दुआ में कितनी अच्छी बात है कि अल्लाह मुझे शैतान मरदूद से महफूज रख। हो सकता है ना आप अपने आपका दिल चाहा कहीं और चले जाए, मस्जिद से निकल के कोई ऐसी जगह जो अल्लाह ताला को नाराज करने वाली हो, ऐसी जो जो चीज जो जो गलत चीजों की बात हो रही है, तो वहां क्या होगा? ये दुआ से शैतान आपके ऊपर ओवरकम नहीं होगा, आप महफूज हो जाएंगे, प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। अच्छा, थर्ड वाली दुआ में क्या है? बिस्मिल्लाहि वसलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा ग़फिरली ज़ुनूबी इफ्ताली अब्वाबा फज़लिका। अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह के रसूल पर सलाम कि ए अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे। अगेन फॉरगिवनेस, दुआओं की फॉरगिवनेस तो मरते दम तक करना है अपने को। अब आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं कोई गुनाह नहीं, हम सब खताकार हैं, हम सब गुनाहगार हैं। अल्लाहुम्मा ग़फिरली ज़ुनूबी, कई कई की मग़फ़िरत करो, बोले ज़ुनूब ज़म की जमा है गुनाहों की। और इफ्तारी फतह यफ्तहू से मतलब कोई चीज ओपन करना, इफ्तारी अब्वाबा फजली का, और मेरे लिए अपने फजल के दरवाजे खोल दे। देखिए जाते वक्त भी एक वन ऑफ दी दुआ में ये था कि फजल की दुआ, एंड नाउ एग्जिट कर रहे हैं तो भी फजल की दुआ मांग रहे हैं। अच्छा, एंड टुडे वी लर्न तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा किसको कहते हैं? अल्लाहु अकबर को कहते हैं। अच्छा, दुआए इस्तिफ्ताह किसको कहते हैं? जो सुबहानक अल्लाहुम्मा है वो दुआए इस्तिफ्ताह, जो सूरह फातिहा से पहले पढ़ते हैं। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते तो पूछा गया कि क्या दुआ पढ़ते, तो अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, ये वाली दुआ पढ़ते हैं, उन्होंने बताया। और फिर हम नेक्स्ट थिंग क्या लर्न करें कि एक सहाबा इकराम ये दुआ पढ़ रहे थे, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। तो इससे क्या हुआ? ये कलिमात कहने वाला कौन है? तो लोगों ने बताया ये आदमी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मुझ पर इस पर ताज्जुब है कि इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। तो दैट टाइम जब ये दुआ पढ़े वो सहाबी, तो क्या हुआ? आसमान के दरवाजे। तो उमर खत्ताब बोले इसके बाद मैं ये कभी भी ये दुआ लीव नहीं करा, कभी भी नहीं छोड़ा, बोल के बताए थे। तो अब यहाँ तक हम लेसन रखेंगे। जो हम आज ये जो किताब कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह आपको इसका पेज भी बता दूंगी।